بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد سلسلہ خلاصہ مضامین قرآن 23واں پارہ ہے۔ 23ویں پارے سے کچھ قبل سورۃ یاسین کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ یاسین سے اس کے مضامین کا آغاز کیا جاتا ہے۔ سورۃ یاسین قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 36ویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 41ویں سورت مکی صورت ہے۔ تو اس کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کہہ کر مخاطب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام یاسین ہے۔ اور اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر قسم کھائی قرآن حکیم کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی قسم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کفر و شرک میں گمراہی میں بہت آگے بڑھ گئے کہ وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک بستی کا قصہ ذکر کر رہے ہیں کہ جن کی طرف مختلف اوقات میں یکے بعد دیگرے اللہ نے 3 رسولوں کو بھیجا، لیکن ان سب نے ان رسولوں کی نافرمانی کی۔ تو انہی میں سے ایک شخص جو کہ نصیحت پرست تھا، حق پرست تھا، وہ آیا اور اس نے ان کو بستی والوں کو اس بات کی طرف آمادہ کیا کہ ان رسولوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، بلکہ ان کی پیروی کرو، اور یہ ایسے لوگ ہیں، یہ تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی تو پیروی کرنی چاہیے۔ تو ان شخص کا نام حبیب نجار ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے بھی اپنی بستی والوں کو سمجھایا تو بستی والوں نے ان کو شہید کر دیا، اور جس وقت اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمائی، اور شہادت کے بعد جب انہوں نے جنت میں اپنے مقام کو دیکھا تو انہوں نے اس وقت کہا کہ کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے اہل انعام میں سے بنا دیا۔ اگر وہ لوگ بھی اس چیز کو جان لیتے تو وہ انبیاء کی مخالفت نہ کرتے۔ تو یہی تو آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ کون صاحب ایمان ہے اور کون صاحب ایمان نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ تو ایسے تھے کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا تو وہ اس کا مذاق کرتے تھے، مذاق اڑاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں پر انتہائی افسوس ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور نشانی کیا ہے کہ جس طرح مردہ زمین کہ اللہ تعالیٰ اس سے بارش کے ذریعے سے اسے زندہ کر دیتے ہیں اور اس سے پھل نکالتے ہیں، چشمے نکالتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے، رات کہ اس کے اندر سے ہم دین کو نکالتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگوں کے لیے نشانی ہے سورج چاند کہ اپنے ایک مقررہ مدار میں حرکت کر رہے ہیں، اور اسی طرح وہ کشتیاں اور جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان تمام لوگوں کو غرق کر دیں اور ان کو کوئی بچانے والا بھی نہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی آتی یا اللہ کی آیاتوں میں سے کوئی آیت ان کے سامنے آتی تو یہ اس سے اعراض کیا کرتے تھے، اور جب انہیں خرچ کرنے کا کہا جاتا تو یہ کہتے تھے کہ کیا ہم خرچ کریں، کہ ایسے لوگوں پر کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے وہ خود ہی ان پر خرچ کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ انتہائی گمراہی میں پہنچ چکے ہیں، انتہائی گمراہی کو پہنچ چکے ہیں، اور یہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔
تو جس وقت یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ آج کے دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور تمہاری گمراہی کی بڑی وجہ وہ شیطان بنا۔ تو شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم میری عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تم لوگوں نے بات نہ مانی، تو آج کے دن یہ جہنم یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور اس میں تم داخل ہو جاؤ۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں، ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی وہ ان کے مناسب ہے۔ یہ جو پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں تو ایک ذکر ہے اور واضح قرآن ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ ڈرائیں لوگوں کو۔ پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر چند دلائل قائم فرمائے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح سے دوبارہ زندہ کریں گے۔ جیسے کہتے تھے کہ ہڈیوں کو بسیدہ جب ہو جائیں گی کون زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی ان کو دوبارہ بنائے گا، دوبارہ ان سے تمہیں زندہ کرے گا۔ اور اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں وہ کہتا ہے کن فایا کون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں فرمایا گیا کہ تمام پاکی اسی ذات کے لیے ہے کہ جس کے قبضے میں ہر چیز کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ صافات یہ ترتیب کے لحاظ سے 37ویں صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 56ویں صورت ہے۔ اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ تو اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں صفیں باندھنے والوں کی، اسی مناسبت سے اس کا نام صافات ہے۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ اس میں مختلف تفسیری اقوال ہیں احادیث کی روشنی میں۔ یا تو اس سے مراد مجاہدین ہیں، نمازی ہیں، یا فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان قسموں سے سورت کا آغاز فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان پر کچھ ستارے رکھے کہ وہ لوگ جو آسمان سے خبریں چرانے آتے جو ان پر گرائے جاتے تھے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر عقیدہ بعث بعد الموت کو بیان کیا کہ جس وقت تم مرو گے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز پھر مجرمین سے اس کا حساب لیا جائے گا، اور اس سے پہلے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ تکبر کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں صرف اس وجہ سے کہ یہ معاذ اللہ شاعر مجنون پیغمبر ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے، اور جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کے لیے اچھا اجر ہوگا، جنت کی نعمتیں ان کو دی جائیں گی۔ اور جنت کی نعمتیں ان کو عطا کی جائیں گی۔ تو جس وقت جنتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں گے کہ ہمارا ایک دوست ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ کیا تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو؟ تو وہ اس کو جھانکے گا تو اس کو دیکھے گا جہنم میں، اور پھر وہ اس پر شکر کرے گا کہ اگر اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت مجھ پر نہ ہوئی ہوتی تو میں بھی آج انہی لوگوں میں شامل ہوتا۔
آگے اس میں انبیاء کے قصے اللہ نے بیان فرمائے. پہلا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ذکر کیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو ان کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا. پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا خواب ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم بتاؤ کہ کیا کروں. انہوں نے کہا کہ آپ کریں جو آپ کو حکم دیا گیا، تو آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے عوض میں ان کو ایک جنت سے جانور عطا کیا، اور اس طرح ہم نے ان کے اس خواب کو پورا کیا اور ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا. اور اس کے بعد ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی کہ وہ بھی نبی ہوں گے. اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا قصہ ذکر کیا کہ کس طرح ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو بڑی آزمائش سے یعنی فرعون سے نجات عطا کی. اسی طرح اس میں ایک قصہ ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا کہ جنہیں بال نامی بت کے پیروکاروں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا شام کی ایک بستی میں. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور ان کی قوم کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام قصوں کو ذکر کرنے کے بعد کہ ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ ہمارا لشکر ہی کیا ہوگا، غالب آئے گا. یعنی یہ جو اللہ کے نیکوکار لوگ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، یہی لوگ انجام کے لحاظ سے یہی لوگ غالب آئیں گے. تو لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان دشمنوں کی باتوں سے اعراض کریں، کنارہ کشی کریں اور ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. آپ کا پروردگار جو ہے وہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. اگلی سورت سورت سعاد ہے اس پارے کی، اور قرآن مجید کی 38ویں سورت، اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے بھی یہ 38ویں سورت ہے. مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں. اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے حرف سواد سے کیا گیا، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ سواد ہے. اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کفار ہیں وہ نافرمانی میں بڑھے ہوئے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں کو ہلاک کیا، اور وہ تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک شخص کو ہم نے ان کے درمیان رسول بنا کر بھیجا. یہ بات ان کے لیے تعجب کی بات ہے. اور اسی طرح معبود کا ایک ہونا، وہ کہتے ہیں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ میرے ذکر کے بارے میں شک میں ہیں، اور ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی جب یہ عذاب کو چکھیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی جھٹلایا، قوم نوح نے، عاد نے، فرعون نے، حضرت قوم سمود نے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم لوط نے، اور بن والوں نے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے. تو یہ تمام لوگ، یہ تمام جماعتیں، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اس پر میرا عذاب ثابت ہو گیا. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کی تکذیب پر صبر کریں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں. وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے، پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے. یعنی ہم نے ان کو بڑی خوبصورت آواز دی تھی، اور ہم نے ان کو ایک بڑی سلطنت اور بادشاہت عطا کر رکھی تھی. اور ایک قصہ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا دو لوگوں کا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میری
یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 بکریاں اور میری ایک بکری۔ ان میں کسی بات سے جھگڑا ہو گیا تو وہ اپنے فیصلے کے لیے آئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان پر آزمائش ہے، تو انہوں نے اللہ سے استغفار کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ہم نے خلافت دی زمین پر اور سلطنت عطا کی۔ زمین و آسمان کو ہم نے بے مقصد نہیں بنایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کو بھی ہم نے اپنی بہت سی نعمتیں عطا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جس وقت ان کو اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو انہوں نے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ تمام ہمارے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں، تو یہ قرآن جو ہے وہ نصیحت ہے اور متقین نیکوکاروں کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو سرکشی کرنے والے ہیں ان کے لیے برا بدلہ یعنی جہنم ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں اور معبود صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اور میں اپنی اس دعوت پر تم سے کسی اجرت کا، کسی صلے کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تو صرف حق بات کہتا ہوں۔ اور یہ قرآن جو ہے وہ صرف نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، اور ان قریب تم جان لو گے، ایک وقت آئے گا کہ تم اس چیز کو جان لو گے۔ سورہ زمر یہ 39ویں صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 59 اس کا نمبر ہے۔ اس کے آغاز میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب اتاری ہے، تو آپ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں، توحید کا حکم دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اس چیز سے پاک ہے کہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے شکر کی قدر کرے، اور جو اگر تم لوگ نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہیں، اسی کی طرف تم تمام لوگوں کو لٹایا جائے گا اور وہ بتلا دیں گے جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ پھر انسان کے ایک رویے کو بیان کیا گیا کہ جب وہ مصیبت میں آتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جب وہ مصیبت اس سے دور ہو جاتی ہے تو دوبارہ وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو فرما بردار ہو اور راتوں کو سجدہ کرنے والا ہو، قیام کرنے والا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو، اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور وہ جو ان تمام باتوں سے منکر ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح جاننے والے اور نہ جاننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی زبانی اسی چیز کو بیان فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو تم پر ایک سخت عذاب آئے گا، اور اس کے برعکس جو لوگ شرک سے، بت پرستی سے بچے رہتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے اچھا انجام ہوگا، اچھا بدلہ ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ مظاہر کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مختلف کھیتیاں اگائیں۔ تو ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ پھر قرآن کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسن الحدیث بہترین کتاب اتاری کہ ان سے ان لوگوں کی کھالیں کانپنے لگتی ہیں اس کی تلاوت سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں ہم نے طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی
مشرک کی کہ اس کی مثال اس غلام کی طرح ہے جس میں کئی لوگ شریک ہوں، یعنی کئی لوگ اس کے مالک ہوں، تو وہ عادات کے لحاظ سے بھی مختلف ہوں گے، مزاج کے لحاظ سے بھی مختلف ہوں گے، یعنی ایک اس کو کسی طرف جانے کا حکم دے گا، دوسرا کسی طرف جانے کا حکم دے گا، تو وہ حیران ہے کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ اور اس کے برعکس مواحد کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ایسے غلام کی کہ جو صرف ایک ہی شخص کا غلام ہو اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، اور وہ غلام اس کو حکم بھی ٹھیک باتوں کا دیتا ہے اور وہ اس کی پیروی کی بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کوئی بھی عقل والا جو ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ ایک وقت آئے گا کہ یہ فنا ہونے والے ہیں، تو اس وقت عن قریب یہ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے۔ تو اسی پر 23ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔